ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے گزشتہ رات ہم نے 5ویں تراویح پڑھی، جس میں 5ویں پارے کی تلاوت کی گئی۔ اس نسبت سے 5ویں پارے کی کچھ آیات کا تذکرہ کرتے ہیں۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 29 اور 30 ہے، جس کا ایک حصہ ہے۔ فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِكُمْ رَحِيمٌ، یعنی تم خودکشی نہ کیا کرو کسی پریشانی کی وجہ سے، کسی معاملے کی وجہ سے خودکشی نہ کیا کرو، بے شک اللہ تم پر رحم کرنے والا ہے، اللہ بڑا رحیم ہے، تم خودکشی نہ کیا کرو۔ خودکشی کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ صحیح مسلم میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو آدمی جس طریقے سے خودکشی کرتا ہے، قیامت کے دن اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا اور اس کو سزا یہ دی جائے گی کہ جس طریقے سے اس نے خودکشی کی تھی اسی طریقے سے اپنے آپ کو ایذا دیتا رہے گا۔ زہر پیا ہے تو زہر پیتا رہے گا، اپنے آپ کو جو ہے وہ پھانسی دی ہے تو اپنے آپ کو پھانسی دیتا رہے گا، گلا گھونٹتا رہے گا۔ اگر اپنے آپ کو اوپر سے نیچے گرایا ہے تو یہ سزا دیتا رہے گا۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ کتنا بڑا گناہ ہے خودکشی کرنا۔ صحیح مسلم میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، فرمایا کہ پہلے والی امتوں میں سے کسی کو پھوڑا نکلا، جسم میں جو پھوڑے نکلتے ہیں، اس کو زیادہ تکلیف ہوئی تو اس نے تیر کے ساتھ اس پھوڑے کو چیر دیا، خون بہنا شروع ہوا، خون بند نہیں ہوا یہاں تک کہ اس کی موت واقع ہو گئی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ حرمت علیہ الجنہ، اس کے اوپر جنت حرام ہے، جنت میں نہیں جا سکتا۔ تو یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا غضبناک ہوتا ہے اپنے اس بندے پر جو خودکشی کرتا ہے۔ بس بات وہی ہے کہ پریشانیاں دنیا کی زندگی میں آنی ہے، کسی بھی حوالے سے، اپنی ذات کے حوالے سے، اولاد کے حوالے سے، کاروبار کے حوالے سے، لین دین کے حوالے سے، رشتہ داری کے حوالے سے، اس پر آدمی صبر سے کام لے، یعنی کوئی اس طرح کا قدم نہ اٹھائے کہ اس کی آخرت برباد ہو جائے، اور ان میں سے ایک قدم یہ ہے یعنی خودکشی کرنا۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 31 ہے، اللہ نے فرمایا ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما، کہ تم اگر کبیرہ گناہوں سے بچو جن سے تمہیں روکا گیا ہے، اگر تم کبیرہ گناہوں سے بچو تو ہم تمہارے صغیرہ یعنی چھوٹے گناہ مٹا دیں گے اور ہم تمہیں عزت والی جگہ میں داخل کریں گے۔ کبیرہ گناہ کون سے ہیں؟ مثال کے طور پر شرک ہے، جادو ہے، کسی پر جادو کرنا، کسی کی جو ہے وہ یعنی ہنسی خوشی زندگی بسر ہو رہی ہے، اس پر جادو کر کے اس کو ڈسٹرب کرنا، یہ جادو کرنے والا کرانے والا یہ دونوں کبیرہ گناہ کا مرتکب ہو رہے ہیں۔ قتل کرنا سود ہے اور حرام کاروبار ہے، میدان جنگ سے بھاگنا ہے، پاک باز عورتوں پر تہمت لگانا ہے اور اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل کرنا،
شراب ہے، زنا ہے، ڈاکہ ہے، احسان کر کے احسان جتلانا، اپنے لباس کو ٹخنے سے نیچے رکھنا، جھوٹی قسمیں اٹھا کر مال بیچنا، اور والدین کو ستانا، والدین کو ایذا دینا، ان کا کہا نہ ماننا، جھوٹی گواہی، غیبت کرنا، جھوٹ بولنا، موسیقی سننا، مسلمانوں میں بے حیائی پھیلانا، اور اپنے بیٹے ہونے کی نسبت کسی اور کی طرف کرنا، جو اصل والد ہے اس کی طرف نہیں، کسی اور کی طرف کرنا، اور قومیت کا تصور رکھنا، تعصب، تکبر، غرور، اور کسی کی بیماری کا مذاق اڑانا، یہ کبیرہ گناہ ہے۔ ان سے بچیں۔ اللہ فرما رہا ہے کہ ان سے تم بچو۔ باقی جو عام گفتگو میں کبھی کبھی کوئی چھوٹی بات ہو جاتی ہے، کوئی گناہ ہو جاتا ہے چھوٹا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو خود بخود معاف کر دے گا۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 32 سے فرمایا وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، کسی کو کچھ عطا کر دیا، اللہ نے کسی کو کچھ عطا کر دیا، تو تم حسد نہ کرو کہ اس کو یہ کیوں ملا ہے، اس کے پاس یہ کیوں ہے، اور اس بات کی وجہ سے اس کی زندگی جو ہے وہ ہنسی خوشی کیوں بسر ہو رہی ہے، اس طرح نہ کرو، بلکہ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ، تم خود بھی اللہ سے فضل مانگ لیا کرو، خود بھی اللہ سے فضل مانگو۔ تو مولانا عبد الرحمن کیلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر تیسیر القرآن میں فرماتے ہیں کہ اگر اللہ نے کسی کو خوبی عطا کی ہے تو اس کے لیے حسد، حوث اور بغض نہیں رکھنا چاہیے، کیونکہ اس کے عوض اللہ نے تمہیں بھی تو کوئی نہ کوئی خوبی ضرور دی ہوگی۔ اگر اس کو کوئی خوبی دی ہے تو ہر کسی کو اللہ نے کوئی نہ کوئی خوبی تو دی ہے، البتہ اپنے لیے اللہ کے فضل کی دعا کر سکتے ہو، اور اگر سچے دل سے دعا کرو گے اور اسباب بھی اختیار کرو گے تو اللہ تعالیٰ یقیناً اپنے بندوں پر بہت عنایات کرنے والا ہے۔ اسی طرح سورہ مائدہ کی آیت نمبر 30 ہے فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ حابیل اور قابیل کا ذکر ہے، آدم علیہ السلام کے بیٹے تھے، دونوں نے قربانی کی، اللہ نے حابیل کی قربانی قبول کر لی، اوپر سے آگ آئی، اس کی قربانی کو جلا دیا، یہ نشانی تھی کہ اس کی قربانی قابل قبول ہے۔ قابیل کی قربانی جو ہے وہ اللہ نے قبول نہیں کی، اس کو آگ نے نہیں جلایا، اس پر وہ حسد کا شکار ہو گیا، حالانکہ اس میں حابیل کا کیا قصور ہے، یہ تو اللہ نے قربانی کو قبول کیا ہے، اس کی قربانی کو قبول نہیں کیا، اس پر وہ حسد کا شکار ہو گیا اور اپنے بھائی کو قتل کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلا قتل قابیل نے کیا ہے، اس کے بعد سے قیامت کے دن تک جتنے بھی قتل ہوں گے، چونکہ یہ گناہ اس نے جاری کیا ہے تو اس قتل کا بوجھ اس قابیل پر بھی ہوگا، قابیل پر بھی ہوگا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخر عمر میں فرما کر گئے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ لا ترجعوا بعدی کفارا تضرب بعضکم رکاب بعض، کہ میرے بعد کافر نہ بن جانا، میرے بعد کافر نہ بن جانا۔ آگے کیا فرمایا کہ تم ایک دوسرے کو قتل کرنے لگ جاؤ۔ پہلا کیا فرمایا کہ میرے بعد کافر نہ بن جانا، آگے کیا فرمایا کہ تم ایک دوسرے کو قتل نہ کرنے لگ جاؤ۔ پتہ چلا کہ مسلمان کو قتل کرنا اس کے ایمان اور اسلام کے لیے خطرناک ہے، کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اس قتل کی وجہ سے کفر میں داخل ہو جائے، ایسا ہو سکتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ قرآن اور حدیث کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے اور ہمارے چینل سبحانی مسجد لیاری کو سبسکرائب کیجیے اور صدقہ جاریہ کے مستحق بنیے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا فی الدنیا والآخرہ۔